الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے صلح کے فضائل. ماہ رمضان المبارک الحمدللہ گزر گیا اور آج آخری روزہ ہے، آخری دن ہے، آخری گھڑیاں نے. جو منٹ گزر رہا ہے اب وہ دوبارہ ایک سال تو بعد اللہ تعالیٰ دی رحمت اور اس دے فضل دے نال دوبارہ نصیب ہوئے گا. ماہ رمضان المبارک دے آن دا جو مقصد خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے ذکر فرمایا وہ ہے تقوی. خالق کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تواڈے اُتے روزے تاں فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اب جو تقوی ہے یہ انتہا نہیں ہے، مومن دی منزل تقوی نہیں ہے. تقوی ابتدا ہے، تقوی رستہ ہے، تقوی ایک راہ ہے. جدوں انسان تقوی نو اپنا لیندا ہے، تقوی اختیار کرن تو بعد پھر آگے عمل دا میدان شروع ہوتا ہے جس کو اسی میدان عمل کہنے ہاں. جس وقت انسان کسی رستے دے چل پیندا ہے تو پہلی جڑی سب تو پہلی اور اہم بات ہوندی ہے وہ ہوندی ہے کہ انسان جس طرف جانا ہے، جس جگہ تے جانا ہے، اس جگہ دا صحیح رستہ انسان نو پتہ چل جاوے.
جس وقت انسان نو اس جگہ دا پتہ چل گیا، رستے دا پتہ لگ گیا اور انسان اس رستے دے چل پڑیا تو پھر آگے منزل ہے، منزل ہے، اس کی کٹھن ہے، اس کی اونچائیاں نے، اس کی نچائیاں نے، چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے، آزمائشاں نے، مشکلات نے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ انسان نے کدھر بھی جانا ہوئے تو اسی جس وقت گاڑی دے بیٹھ جانے ہاں، سفر دا آغاز کر لینے ہاں تو آگے جو سفر ہے وہ الگ ہے کہ سفر دیاں جو کٹھناں ہیں، سفر دیاں جو مشکلات نے، اور سفر کتنا لمبا ہے، وہ ساریاں چیزاں اتھوں شروع ہوندیاں نے۔ تو تقوی بندہ مومن دی ابتدا ہے، اے انتہا نہیں ہے، اے انسان دا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اساں تہاڈے اُتے روزے فرض فرمائے تاکہ تسی متقی بن جاؤ۔ تو متقی وہ انسان ہوتا ہے جو تقوی والا ہوئے، اور تقوی دا معنی ہوتا ہے ڈرنا۔ تو ابتدا دے وچ تو انسان دے دل وچ اللہ تعالیٰ دا خوف پیدا ہوتا ہے، اس دی رحمت دی امید پیدا ہوتی ہے، اور جس وقت انسان دے دل وچ تقوی آ جائے، انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تو پھر انسان نو جس چیز دا خیال رکھنا پہنتا ہے وہ سب تو اہم ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی رضا۔ اللہ میرے تے راضی رہے اور وہ میرے نال ناراض نہ ہو جائے۔ تو اصل تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ناراضگی تو ڈرنا اور اللہ تعالیٰ دی رضا نو حاصل کرن دے واسطے کوشش کردیاں رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تقوی تو بعد بہت ساری ایسیاں چیزاں نے جنہ دا خلق کائنات نے ذکر فرمایا۔ تقوی اختیار کرن تو بعد پھر انسان نو او اعمال کرنے پیندے نے، انہاں چیزاں نو اپنانا پیندا ہے، اور جس وقت انسان انہاں نو اپناتا ہے تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ انہاں چیزاں وچ ایک چیز ہے جس دا خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ انفال اس دی آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ خلق کائنات نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کو ڈرو یعنی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو وہی روزے دا مفہوم کہ روزہ آیا اور اس نے انسان تقوی دیتا۔ اب انسان دے کول تقوی آ گیا ہے تو تقوی انسان دے کولوں کیا طلب کرتا ہے؟ خلق کائنات نے قرآن پاک میں مختلف مقامات تے مختلف اعمال دا ذکر فرمایا کہ اے عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اے عمل کرنا ہے۔ تو اگر وہ انسان انہاں تمام چیزاں تے عمل کرتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس وچ ایک دوسرے دے نال صلح رکھو۔ اب چونکہ عید دا دن آن والا ہے، عید دی آمد ہے، تو عید دا معنی ہوتا ہے خوشی۔ خوشی کیا ہے؟ خوشی کیا چاہتی ہے اور خوشی کدوں انسان نو ملتی ہے؟ خوشی انسان ملتی ہے جدو انسان اپنے بہن بھائیاں نو ملتا ہے، اپنے ماں باپ نو ملتا ہے، اپنے دوست احباب نو ملتا ہے، انسان کسی نال اکٹھا بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اپنی بات سناتا ہے، کسی دی بات سنتا ہے، اور جس وقت سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے نے اور ایک دوسرے دا حال احوال جانتے نے تو انہاں نو خوشی ملتی ہے۔ تو عید کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ تو عید دے دن دے انسان دے کول چاہے جتنی دولت کیوں نہ ہوئے، جتنا ہی روپیہ پیسہ کیوں نہ ہوئے، انسان دا گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، اگر وہ اکیلا ہے، اگر اس دے بہن بھائی اس تو جدا نے، اس دے والدین اس تو جدا نے، اس دا کوئی دوست نہیں، کوئی آ کے اس نو عید مبارک نہیں کہندا، کسی نے اس دے گھر کوئی تحفہ نہیں بھیجا، کوئی اس دے گھر مبارک دین نہیں آیا، وہ کسی دے کول نہیں گیا، تو انسان دی وہ عید نہیں ہوندی، ان دے واسطے عید بھی غم بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بڑا معروف ہے، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ واقعہ ہے یا ایک مجذوب کا واقعہ ہے۔ تو ایک شخص مجذوب ایک جگہ تے بیٹھا ہے، تو جس وقت گزر ہونا تو سوال کرنا کہ عید کداں،
بھی عید کدوں ہے. سرائکی کا لفظ ہے کہ چونکہ آپ کی زبان سرائکی سی، زیادہ شاعری بھی آپ کی سرائکی وچ ہے، تو فرمانا کہ عید کداں، تو آپ نے فرمانا کہ یار ملے جداں. تو عید کدوں ہوندی ہے؟ جدو انسان دا کوئی اپنا ملتا ہے. جدو انسان نو اپنا کوئی ملتا ہے تو پھر انسان نو خوشی ہوندی ہے. تو اگر عیدہ ہزار آ جان کوئی اپنا نہ ملے تو پھر وہ عید اس نو خوش نہیں کرتی. اب جو اولیاء اللہ ہوندے نے انہاں دی تو عید ادو ہوندی ہے جدو انہاں دی اللہ نال ملاقات ہوندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے تو انہاں دی اودا عید ہو جاندی ہے. لیکن اسی چونکہ عام لوگ ہاں، دنیا دار ہاں، دنیا وچ رہنے ہاں، تو ساڈی عید یہی ہے کہ سانو ساڈے اپنے مل جان، پیارے مل جان، اور اسی ایک دوسرے نو خوشی دے وچ شامل کریے اور اسی انہاں دی خوشی وچ شامل ہو جائیے. تو یہی ساڈے واسطے عید ہے. اب ایک کدوں سانو مل سکتی ہے؟ جدو اسی ایک دوسرے دے نال اچھے تعلقات نو استوار کران گے. آپس وچ معاملات نو اگر کوئی اختلاف ہے، کوئی غلط فہمی ہے، کوئی ناراضگی ہے، اس نو اسی دور کران گے تو پھر ہی اسی مل کے بیٹھ سکنے ہاں. پھر ہی اسی ایک دوسرے نو مبارکباد بھی دے سکنے ہاں. پھر ہی اسی حقیقی طور تے خوش ہو سکنے ہاں. ایک خوشی تو یہ بھی ہے انسان اللہ دا فرض ادا کر لیندہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ دا مہمان ماہ رمضان اللہ دی طرفوں ساڈے کو لایا. اور وہ خوش نصیب جنہاں نے اس ماہ رمضان دے روزے رکھے، وہ لوگ جنہاں نے قرآن پاک دی تلاوت کیتی، ذکر و اذکار کیتا، صدقہ و خیرات کیتا، دیگر عبادات کیتیاں. تو اسی جس وقت اللہ دا فرض ادا کر لیں گے تو انسان میں ایک خوشی ملے گی کہ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے میں تیرا فرض ادا کر لیا ہے، تو میں نے ہمت عطا فرمائی، تو میں نے توفیق عطا فرمائی، اور تیری رحمت دے نال، تیرے فضل دے نال میں اپنی ذمہ داری نے پورا کر لیا. تو یہ بھی ایک خوشی ہے. اسے واسطے ہی اس نو عید آکھیا جاتا ہے. اور عید دا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جڑی لوٹ کے آوے، بار بار آوے، اعادہ کر کے آوے. تو چونکہ ہر سال آندی ہے اس وجہ تو اس نو عید آکھیا جاتا ہے، اور عید الفطر آکھیا جاتا ہے کہ خوشی دا دن ہے. تو اہم جو بات جو ساڈا موضوع ہے وہ ہے صلح. جس وقت اسی صلح کران گے، آپس کے معاملات نو اچھا کران گے، چاہے اسی محلے وچ اکٹھے رہنے ہاں، چاہے ساڈے گھر اکٹھے نے، چاہے ساڈا بازار اکٹھا ہے، چاہے ساڈا کاروبار اکٹھا ہے، چاہے ساڈے کوئی لین دین نے، چاہے کوئی رشتہ داری ہے، ہر جگہ تے انسان جس بھی جگہ تے ہوئے تھوڑی بہت چپکلش، ناراضگی، غلط فہمی، گل بات ہو ہی جاتی ہے. لیکن اس بات کو رکھنا، دل وچ رکھنا، پھر اس نو لے کے چلنا، اس نو ختم نہ کرنا، اس دے نال ماحول اور خاص کر کے جو مسلمان نے انہاں دی شان نہیں ہے کہ مسلمان آپس وچ ایک دوسرے دے نال لمبے عرصے تک ناراض رہن اور اس دے نال صلح نہ کرن. خلق کائنات نے فرمایا اللہ کو ڈرو اور آپس وچ معاملات نو درست کرو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اگر تسی کامل ایمان رکھتے ہو. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث. فرمایا ایک مسلمان نو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک اپنے کسے بھائی دے نال ناراض رہے. تو اگر کوئی بات ہو گئی ہے، اگر کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ تہاڈی غلطی ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی غلطی ہوئے، ایک سائڈ تو غلطی تو ہوندی ہی ہوندی ہے، اور کوئی انسان دی اپنی ہوندی ہے، کوئی سامنے والے دی ہوندی ہے. تو اگر انسان کوئی بھی انہاں چیزاں نو ذہن چ رکھے، انہاں نو بھلاوے نہ، تو کبھی بھی بندہ کسے نال مل کے بیٹھ نہیں سکتا، نہ رل کے چل سکتا ہے. تو انسان نو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا ہی پیندا ہے، انسان نو درگزر کرنا ہی پیندا ہے. معافی بنی گناہ دے واسطے ہے، درگزر کس واسطے بنیا ہے؟ غلطی دی معافی واسطے ہی بنیا ہے. تو خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو کوشش کرو اس نو جلد از جلد ختم کرو اور اپنے بھائی دے نال اپنے معاملات نو درست کرو. اور فرمایا کسی واسطے جائز نہیں ہے
کہ 3 دن تک وہ اپنے مسلمان بھائی دے نال ناراض رہے اور اس دے نال اپنا تعلق ختم کر کے رکھے. اور فرمایا فمن ہاجر فوق 3 فمات داخل النار، جیڑا بندہ بلا وجہ اپنے کسی مسلمان بھائی دے نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے گا، ان دے واسطے بہت سخت وعید ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا والصلح خیر، اور صلح وچ بھلائی ہے. والصلح خیر، صلح وچ بھلائی ہے. لڑائی وچ، نفرت دے وچ، عداوت دے وچ، دوری دے وچ بھلائی نہیں ہے. ان دے وچ انسان نو کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا، انسان نو اس وچ کوئی فائدہ نہیں. خالق کائنات نے فرمایا صلح کر لے گا تو تیرے واسطے بھلائی ہوئے گی. اگر تو معاف کرے گا، درگزر کرے گا، اس دا اجر تینوں تیرا مالک عطا فرمائے گا. خالق کائنات نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کسے دے نال کسے کولو زیادتی ہو گئی اور اس نے اس نو معاف کر دیتا اور اون دے نال صلح کر لئی تو اس دا جڑا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ذمہ کرم تے ہے. کتنا بڑا عمل ہے کسے دی غلطی نو معاف کر دینا، کسے تو درگزر کر دینا، کسے نو معاف کر دینا، اپنا غصہ ختم کر دینا، ناراضگی ختم کر دینا. خالق کائنات نے فرمایا اس کا اجر اللہ دے ذمہ کرم تے ہے. خالق کائنات نے دسیا نہیں میں کتنا اجر ادا فرماواں گا، اتنا زیادہ اجر ہے جس کی کوئی خالق کائنات نے پیمانہ، جس کی کوئی تعداد نہیں رکھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ دی رضا واسطے کسے نو معاف کر دے وے، اللہ تعالیٰ ان دے اتے جنت نو واجب فرما دیندہ ہے کہ تو اس دی غلطی معاف کیتی ہے تو اللہ تیریاں ساریاں معاف کر دیتیاں نے. تو کسے نو معاف کرن دے نال انسان نو سب تو بہترین جو صلہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان دے اتے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا حاصل ہو جاتی ہے. تو خالق کائنات نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. ساڈے درمیان دے وچ کیوں لڑائی ہوندی ہے، کیوں جھگڑا ہوتا ہے، کیوں عداوت ہوتی ہے، اس کی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے وہ ہے بدگمانی، جس نو اسی غلط فہمی کہنے ہیں. ایسی بات ہوندی نہیں جیسی انسان سوچ رہتا ہے. کسی نے کوئی گل کیتی، اب سانو لگیا کہ اس نے آ گل کیتی ہے، اسی ناراض ہو گئے. انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ یار تو یہ گل میں کیتی ہے تو کیوں کیتی ہے، ایسی کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہویا ہے. اسی اس ڈسکس نہیں کیتا، اس نال اپنے دل دے خیال نو شیئر نہیں کیتا اور اس دی وضاحت نہیں لئی، نہ اس نے دیتی ہے، اور وہ ایک خیال ہی گزر گیا اور ناراضگی بڑھ گئی. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزاں نے جہاں اسی ذاتی طور تے کسے دے بارے خیال کر لینے ہاں اور اپنی خیال دے نال، اپنی سوچ دے نال اسی اون دے تو جدا ہو جانے ہاں، اسی اون دے نال نفرت کرن لگ پینے ہاں. سانو وہ چنگا نہیں لگتا، حالانکہ سانو اس نے کچھ نہیں آکھیا ہوندا. ذاتی طور تے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جڑی انسان کو بہانہ بناوے، کوئی وجہ ہوئے لیکن پھر بھی کہندا یار مینوں ویسے ہی چنگا نہیں لگتا. تو اے بات ایک مسلمان دی شان نہیں ہے، جنا کہ اے بندہ مینوں ایویں ہی چنگا نہیں لگتا. تو اے جڑی گل ہے اللہ نو ناپسند ہے. اگر کوئی وجہ ہے تو اس وجہ نو ختم کرنا چاہیے. وجہ بھی ہے تو پھر بھی اس وجہ نو لے کے پھردیا نہیں رہنا چاہیے، اس وجہ نو ختم کر لینا چاہیے اور اس دے وچ بھلائی ہے، ان دے وچ بہتری ہے. خالق کائنات نے اسی وجہ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. فرمایا اے ایمان والو بچیا کرو کثرت نال بدگمانی دے کولوں، بے شک بعض ایسے خیال نے جڑے گناہ ہوندے نے. زن گمان ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے انسان دی اپنی، اس دے دل دی گل ہے یا اس دے دماغ ہے جو وہ چیز ہے، ان دی سوچ ہے. کسے انسان نو نہیں پتا اس انسان دے ذہن وچ کیا ہے. لیکن خالق کائنات نے فرمایا کئی خیال بھی گناہ ہوندے نے، خیال بھی پاک رکھیا کرو. جس وقت خیال دی انسان حفاظت کرے گا، اپنے خیال نو صاف رکھے گا، اپنے گمان نو صاف رکھے گا، تو پھر بہت سارے ایسے معاملات نے جڑے درست ہو جاندے نے. خیال آیا کہ اے بندہ تو میرے نال
अच्छी तरह किसी ने गल नहीं की, मैं गुजरिया वहाँ इसने मैनू सलाम नहीं बुलाया, मैं सलाम किया इसने मैनू जवाब नहीं दिता, इसने सीधे मूँह मेरे नाल गल नहीं की, मैं आया इसने मेरा एहतराम नहीं किया, इसने मैनू जगह नहीं दी, यह बंदा ठीक नहीं है। यानी अपनी तरफ ही जहन ऐसे बहुत सारे सवालात होंगे ने, यानी ज़ाहरी तौर पर वो बात कोई इतनी बड़ी अहम नहीं होती, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन चूँकि वो जहन च बैठ गई है तो उस गल में इंसान जहन में रख के उस नाल इंसान दे दिल में नफरत पैदा हो जाती है, जुदाई पैदा हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो उसको निकालना चाहिए है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको मुआफ़ करना चाहिए, उसको कहो भी यार ऐ तो मैंने गल की है, मेरे तो नाराज़गी है, लिहाजा अगर तुहानू कोई अपनी नाराज़गी या अपनी दिल की कैफियत बयान करता है तो उनके वास्ते भी ज़रूरी है वो उसके दिल की सफाई करे। अगर तो वाकई उसकी गलती है तो उसको माजरत करनी चाहिए, और माजरत करने दे मुआफ़ी मंगण विच इंसान की शान घट नहीं जाती, इंसान की इज्जत पहले दे नालों भी ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने तुहाडे नाल कोई भी ज़्यादती कर ली है, किसी भी किस्म की उहदे कोल हो गई है और तुसीं उहदे नाल नाराज़ हो गए हो, अब वही बंदा कुछ देर तो बाद या घंटे बाद या शाम या सुबह एक दिन तो बाद वो तुहाडे कोल आवे, तुहाडे घर आवे, जिथे भी तुसीं हो तुहानू आके मिले और बड़ी इज्जत नाल एहतराम दे नाल आके तुहाडे कोल माजरत करे कि भाई वाकई ही मेरी गलती है और मैं इनू इस तरह तुहानू नहीं कहना चाहिए सी, तो लिहाजा तुसीं दरगुजर करो। उस इंसान की इज्जत तुहाडे दिल च पहले तो भी ज़्यादा हो जाएगी, उनका एहतराम पहले तो ही बढ़ जाएगा। क्यों कि उसने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है, और जिस वक्त इंसान अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है तो फिर उसको मुआफ़ी मिल जाती है। शैतानियत और इंसानियत का यही बुनियादी फ़र्क है। इंसान अपनी खता को तस्लीम कर लेता है, शैतान अपनी खता को तस्लीम नहीं करता, वो अगले ते थोकन की कोशिश करता है कि अगर मेरे को ये गल हुई भी है तो भी तेरी वजह तो हुई है, या अगर मेरे को गलती भी हुई है तो इनकी वजह भी तू ही है, गलती मेरे को हुई है लेकिन वजह तू ही है। जैसा कि खालिक़े कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया तुसा इस दरख्त के करीब नहीं जाना, अब वो चले गए, खालिक़े कायनात ने फरमाया क्यों गए हो, अर्ज़ की है मालिक साडे कोलों गलती हो गई है, रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीना। ऐ मेरे मालिक साडे कोलों साड़ियाँ जानां ते जुल्म हो गया है, अगर तू साडे उत्ते रहम नहीं करेगा तो फिर असी नुकसान उठाने वाले विचों हो जावांगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फनासिया, आदम अलैहिस्सलाम तो भुल गए सन, गलती नहीं की, वो तो भुल गए सन और उन्हां दा उहदे विच इरादा ही कोई नहीं सी। अल्लाह कोलों माफ़ी मंगी, इकरार किया तो खालिक़े कायनात ने फरमाया फनासिया, वो भुल गए सन, वलम नजिद लहू अज़्मा, उन्हां दा इरादा नहीं सी, यानी उन्हें जान बुझ के उस दरख्त के करीब नहीं गए, उन्होंने मेरे नाल कीता वादा खिलाफी नहीं की, बल्कि उन्होंने भुल गया सी। तो भुलाया किसने है, जिसने वादा किया सी, क्योंकि उनके हिकमत सी इंसान नू इंसानियत सिखानी सी। अब इसे ही मकाम से शैतान नू खालिक़े कायनात के तमाम मलाइका नू फरमाया सजदा करो, शैतान ने नहीं किया, खालिक़े कायनात ने फरमाया क्यों नहीं किया, उन्हें क्या मैं तेरा बेहतर हाँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर इतों निकल जा, अगर तू समझ रहा है मेरे हुक्म तो ही तू बेहतर है, क्योंकि तैनू आदम तो नज़र आ रहा है लेकिन मेरा हुक्म नज़र नहीं आ रहा कि मैं क्या सजदा कर। तो उसने खालिक़े कायनात की बारगाह में जो अर्ज़ की थी शैतान ने, उसने क्या ये जेड़े मेरे को गुमराही हुई है ना ये तेरी वजह तो हुई है। अल्लाह ताला नू मुखातिब करके कहता है कि जो कुछ मेरे को होया है ये तुहाडी वजह तो होया है। खालिक़े कायनात ने क़यामत तक उनके गले में लानत का तोक डाल दिता है। यानी शैतानियत क्या है, इंसान अपनी गलती भी दूसरे ऊपर फेंके। इंसानियत ये है इंसान अपनी खता नू अपनी तरफ मनसूब करे, और अगर किसी इंसान के नाल हुई है तो उन्हें को माजरत करे, अगर अल्लाह की नाफरमानी हो गई है अल्लाह को माफ़ी मांगे तो खालिक़े कायनात तो उसकी तौबा नू कबूल फरमा लेंदा है।
اور اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرماتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا جڑا بندہ میرے کو توبہ کرے میں اس دے گناہ بھی نیکیاں بنا دینا وا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اور یہ انعام کس بات کا ہے؟ تسلیم و رضا دا ہے۔ اسلام دا میں نہیں منن والا ہے، اسی مسلمان ہاں، تو مسلمان دا مطلب ہوتا ہے کہ تسلیم کرنے والا، منن والا۔ تو جس نے من لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں منیا، شیطان نے انکار کیتا ہے، تو وہ روندہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک دے واسطے ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو اے شان ہے ایک ایمان والے دی۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر تو صلح کر لے گا اندے میں تیری بھلائی ہے۔ اب صلح انسان نے اپنے آپ نال بھی کرنی ہے، صلح انسان نے اپنے گھر والے نال بھی کرنی ہے، صلح اپنے رشتہ داراں نال بھی کرنی ہے، صلح اپنے دوستاں نال بھی کرنی ہے، صلح اپنے محلے والیاں دے نال بھی کرنی ہے، اور صلح اللہ دے رسول نال بھی کرنی ہے۔ کیونکہ صلح ہے تو صلح رب نال بھی کرنی چاہیے، رب نال بھی کرنی چاہیے، رب دے رسول نال بھی کرنی چاہیے، اس طرف ہی اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے، اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور خالق کائنات تو بیٹھا ہی معاف کرنے واسطے ہے۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت تو انسان نو ہر وقت پکار رہی ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تو آ میرے نال صلح کر لے، اور تو آ میرے کو معافی مانگ۔ فرمایا میں تیری توبہ قبول کراں گا، میں تیرے گناہ سارے معاف کر دیاں گا، اور میں تینوں جنت دا وارث بنا دیواں گا۔ اور فرمایا جس وقت حشر دے میدان چاہے گا تو پھر تیرے آگے بھی نور ہوئے گا، تیرے پیچھے بھی نور ہوئے گا، تیرے دائیں بھی نور ہوئے گا، تیرے بائیں بھی نور ہوگا، تیرے اوپر بھی تیرے نیچے بھی۔ فرمایا تو نور و نالا نور بن کے آئے گا، بلکہ تیرا نور ویکھ کے وہ لوگ جنہاں نے دنیا تے تسلیم نہیں کیتا وہ آکھن گے کہ یار تھوڑی دیر ٹھہر جا، تیرے کو نور بڑا ہے، تھوڑا جا سن بھی لے لین دے، تیرے کو نور بڑا ہے، تھوڑا جا ٹھہر جا، نقتبس من نورکم، کہ اسی بھی تیرے کو تھوڑا جا نور لے لئیے۔ خالق کائنات نے فرمایا ادو تو ہی آکھیں گا اے نور اتھو نہیں ملنا، اے نور تے اتھو ملنا سی جتھے تسا حاصل نہیں کیتا۔ تو اے نور اس جہان وچ ملنا ہے، اے روشنی، اے مقام، اے شان اس جگہ تے خالق کائنات نے عطا فرمانا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت بھی دو لوگاں دے درمیان کسی بھی بات تے اختلاف ہوندہ ہے، جھگڑا ہوندہ ہے، لڑائی ہوندی ہے، یا بحث ہوندی ہے، یا مباحثہ ہوندہ ہے، اس دے وچ ایک بندہ واقعی حق تے ہوندہ ہے اور ایک بندہ نا حق ہوندہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی سچے ہون تو پھر لڑائی پہ جاوے، یا دونوں ہی جھوٹے ہون تو پھر لڑائی پہ جاوے۔ تو ایک بندہ ضرور غالب گمان نہیں ہے کہ ایک بندہ حق تے ضرور ہوندہ ہے، اور ایک بندے کو کوئی نہ کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی ہوندی ہے۔ یہی وجہ بنتی ہے کہ جس وجہ نال اختلاف یا لڑائی یا جھگڑا یا کوئی بھی بحث انسان دے کول ہوندی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نا حق کسے نال جھگڑا کر رہا ہوئے، جڑا بندہ کسے نال نا حق جھگڑا کردا پیا اس نے تو پتہ ہی ہے نا کہ میں نا حق جھگڑا کردا پیا۔ ایک مثال ہے، ایک بندے نو پیسے لبے نے اور دوسرا کہندا ہے کہ جی یہ میرے نے، ایک دوسرا اور آ گیا ہے وہ کہندا ہے جی میرے نے۔ اب ایک نوٹ ہے، دو اس دے وارث نے، ایک تو سچا ہے ایک ضرور جھوٹا ہے۔ ایک حق تے جھگڑا کر رہا ہے کہ اس کا تو واقعی وہ نوٹ اس کا ہے، اور دوسرا جڑا مطالبہ کرتا پیا وہ نا حق مطالبہ کرتا پیا ہے۔ تو جڑا بندہ نا حق کرتا پیا اس نو پتہ ہوتا ہے کہ میں نا حقی مطالبہ کرتا پیا، کسی اور نو نہ پتہ ہوئے اس نو خود تو پتہ ہوتا ہے کہ میرا حق نہیں جس سے میں قبضہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ خالق کائنات نے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ نا حق کسی نال جھگڑا کرتا پیا ہوئے اور اس نو خیال آ جاوے کہ یار میں غلط کر رہا، مینوں یہ نہیں کرنا چاہیے، میں زیادتی کرتا پیا، مینوں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اس جھگڑے نو ختم کر کے سائڈ تے ہو جائے، جھگڑا ختم کر دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس نو جنت دے کنارے تے مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نو بھی جنت مکان عطا فرمائے گا، اور فرمایا انہوں جنت تے
کنارے تے سائڈ تے اللہ تعالیٰ مکان عطا فرمائے گا. اور فرمایا وہ شخص جڑا حق تے ہوئے اور وہ جھگڑا کر رہا ہوئے اور وہ حق تے ہون دے باوجود پھر بھی جھگڑا ختم کر دے وے. حق تے ہے لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ یار میں ہن جھگڑا کرنا ہے, گل ودی پئی ہے تو ٹھیک ہے, یہ کہندا ہے بھی اندے نے تے اینو ہی دے دیو, حالانکہ وہ حق تے سی, اوندا حق سی, اور اس نے پھر بھی جھگڑا ختم کیتا ہے. خالق کائنات دے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس نو جنت دے درمیان وچ مکان عطا فرمائے گا. تو تساں سارے جانتے ہو کہ جڑے مکان دی ویلیو ہے, کوئی بھی سوسائٹی ہے تو اس دی سائڈ تے ایک مکان ہوئے, ایک درمیان وچ مین جگہ تے مکان ہوئے, تو اس دی ویلیو دا بہت فرق ہوتا ہے. تو فرمایا اگر نہ حق چھڈے گا تو اللہ اس نو جنت دے مکان عطا فرمائے گا لیکن سائڈ تے, لیکن اگر حق تے ہوندیاں بھی چھڈ دے وے اللہ اس نو درمیان وچ بہترین لوکیشن دے مکان عطا فرمائے گا. مطلب یہی ہے کہ جھگڑا اللہ نو پسند نہیں ہے, لڑائی اللہ نو پسند نہیں ہے, اور اس نو جس بھی طرح ہو سکے انسان نو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جس وقت اس نو ختم کیتا جائے پھر اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے. اب ایک بات ہے, اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو کچھ لوگ ایسے ضدی بھی ہوندے نے کہ جڑے صلح کرنے واسطے تیار ہی نہیں ہوندے. انسان تو کوشش کرتا ہے لیکن اب وہ سامنے والا من نہیں لیا تو پھر اس نے کیا کرنا چاہیے ہے. تو آقا علیہ السلام نے اس سے متعلق بھی وضاحت فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے دا کسی دے نال جھگڑا ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے دے نال بول چال ترک کر دیتی ہے, فَإِن مَرَّتْ بِهِ ثَلَاثٌ, اور اس گل نو 3 دن گزر گئے ہیں, یعنی 3 دن تک انہوں نے آپس میں کوئی گل نہیں کیتی اور انہوں نے قطع کلامی کر لی ہے بھی ہن گل نہیں کرنی, ملنا نہیں, ختم ہو گیا سب کچھ, اور 3 دن گزر گئے ہیں, تو پھر اس بندے نو چاہیے فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ, وہ بندہ جاوے اور اس نو جا کے جانا انہیں جنوں احساس ہے, جائے گا تو وہی جنوں احساس ہے. تو فرمایا وہ بندہ جاوے اور ان دے نال ملاقات کرے اور اس نو جا کے سلام کرے. اگر تا وہ بندہ ان دے سلام دا جواب دے دے تو پھر اللہ تعالیٰ انہاں دونوں نو برابر اجر عطا فرمائے گا. اس نو بھی اجر عطا فرمائے گا جو گیا ہے, اور جس نے آئے دی عزت کیتی ہے اللہ انہوں بھی اجر عطا فرمائے گا. تو اس وچ یہ بھی پیغام ہے اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو کوشش کرو پہل تہاڈی طرف ہو جائے, اور اگر میری طرف پہل نہیں ہو رہی تو اگر دوسرا پہل کر رہا ہے تو سانو پھر اس دی پہل نو قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہن ویکھے ہی پھر آیا ہے کہ نہیں. تو انا دا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ اگر میں انہوں سلام کراں گا تو پھر مینوں کاری ذوالفقار کون آکھے گا. تو انا دا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اور اگر وہ آ گیا ہے تو پھر یہ بھی نہ کہ ویکھے کہ نہیں ہن پھر آیا ہے کہ نہیں آیا, تو اے بات نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز پسند نہیں ہے. پہلی بات ہے کہ پہل کرو, اور اگر تسی پہل نہیں کیتی دوسرے نے پہل کر لی ہے تو پھر اس تے آن نو قبول کرو, اس دے سلام دا جواب دیو, اس نو عزت دیو, اس نو احترام دیو, اور جو بھی معاملہ ہو گیا ہے اس نو درگزر کرو. اور فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ہے جڑا زیادہ ہی سخت ہے, فَإِن لَّمْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِن لَّمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ, اور اگر وہ بندہ ان دے سلام دا جواب نہیں دیندا, وہ گیا اس نے ملاقات کی, اس نے سلام بلایا اور اس نے ان دے سلام دا جواب نہیں دیتا, اس کی گل اس نے قبول نہیں کیتا, فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْحِجْرَةِ, فرمایا پھر اس لڑائی دا جڑا گناہ ہے وہ اس بندے تے ہے جس بندے نے جا کے پہل کی تھی. اللہ تعالیٰ اس نو اس گناہ تو آزاد فرما دیتا ہے. اس تو اگے اگر جتنی دیر ہی معاملہ رہے گا تو پھر فرمایا جس بندے نے کوشش کیتی ہے اللہ تعالیٰ اس نو اس کے بارے کوئی بات پرس نہیں فرمائے گا, لیکن دوسرے کو پوچھا جائے گا کہ تو یہ لڑائی اتنی دیر کیوں رکھی, اور اس نے صلح کرنے کی کوشش کی تھی اور تو پھر بھی صلح کیوں نہ کی تھی.
حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان دشان ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم لمن یحرم علی النار ولمن تحرم علیہ النار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں ایک ایسے بندے دے بارے نہ دساں جن دے اتے جہنم حرام ہے اور جیڑا جہنم اتے حرام ہے۔ جہنم اندے تے حرام ہے اور او جہنم اتے حرام ہے، نہ او جہنم جا سکتا ہے تو نہ انہوں جہنم کچھ کہہ سکتی ہے۔ دونوں سائڈوں تو ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہے جیسے اللہ نے جہنم حرام فرما دیتی ہے اور ان دے اتے بھی جہنم نو او شخص دونوں ڈبل خالق کائنات نے حرمت لگا دیتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دے اتے جہنم اور جہنم نو ان دے اتے حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا کل حین لین قریب سہل، فرمایا وہ شخص ہے جو نرم طبیعت ہے، جس کی طبیعت نرمی ہے، نرم مزاج ہے، اور فرمایا نرم زبان ہے، اس کی زبان وچ محبت ہے، اس کی زبان وچ مٹھاس ہے، اس کی زبان وچ سختی نہیں ہے، اور فرمایا وہ ایسا شخص ہے جو لوگاں دے نال قریب رہندا ہے، بنا کے رکھدا ہے، لوگاں دے نیڑے رہندا ہے، دوری اختیار نہیں کردا، اور فرمایا وہ ایسا شخص ہے جو معاف کر دین والا ہے۔ تو نرم طبیعت، نرم مزاج، نرم زبان اور قریب رہن والا اور غلطیاں نو معاف کرنے والا ایسا خوش بخت ہے۔ فرمایا اللہ نے جہنم ان دے اتے حرام کر دیتی ہے اور جہنم نو اس دے واسطے حرام قرار دیتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رستے وچ تشریف لا رہے سن اور رستے وچ بیٹھے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی خیال سن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے سلام بلایا اور انہوں نے آپ دا سلام نہیں سنیا، اور سنیا نہیں تو جواب بھی نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ بات اچھی نہیں لگی، میں گزریا ہاں اور میں انہوں نے سلام کیتا ہے اور انہوں نے میرے سلام دا جواب نہیں دیتا۔ انہوں نے اس گل کا بڑا احساس ہویا اور وہ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول، اور انہوں نے جا کے یہ گل کی تھی۔ دیکھو کتنی کوئی گل ہے، جاندے پہ نے سلام بلایا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیتا، بظاہر بہت چھوٹی بات ہے لیکن انہوں واسطے بہت بڑی بات سی کہ انہوں سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا، ایسی کیا بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے دسیا کہ میں آ رہا سا، رستے میں عثمان بیٹھے سن، میں انہوں نے سلام بلایا، انہوں نے میرے جواب نہیں دیتا، تسی انہوں کو میں پوچھ کے دسو میری غلطی کی ہے، انہوں نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے کیڑی گل ہے پھر کر لان پھر کیا چلیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ سن، تو آپ چلے، آپ نے فرمایا کہ آؤ آپ ہنے ہی پوچھ لینے آئے انہوں نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتا۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کے جس وقت سلام بلایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے جواب دیتا۔ جس وقت آپ نے جواب دیتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تینوں سلام بلایا ہے تو جواب نہیں دیتا، انہوں نے فوراً دے دیتا ہی۔ آپ نے فرمایا کہ تساں مینوں سلام بلایا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں سلام بلایا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مینوں تو پتہ ہی نہیں، تو میں تو سنیا ہی نہیں، میں تو اپنے کسی خیال ہے سا اور پریشان بیٹھا سا، مینوں تو پتہ ہی نہیں۔ اب ہن مینوں پتہ لگ گیا ہے تو میں جواب دیتا ہے، مینوں تو کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں، تو ایسا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ